بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا، ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت امریکہ ہے نہ ہی پاکستان افغانستان، جتنی جلدی بھارت کو احساس ہوگا خطے کے لیے اچھا ہے، بھارتی اجارہ داری کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر، شر پسندی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھارت کا اپنا کیا دھرا ہے، مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے۔ جنگی میدان میں ذلت کے بعد بھارت کھیل کے میدان سے بھی فرار، بھارت ایشیا کپ 2025 سے دستبردار۔ انڈین میڈیا کے مطابق بھارتی بورڈ نے رواں سال ایشیا کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا، ایشین کرکٹ کونسل کو آگاہ کر دیا۔ عالمی برادری کو مودی سرکار کا مکروہ چہرہ دکھانے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ، ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہا چین ہمارا اہنی دوست، دو طرفہ تعلقات کے علاوہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور عالمی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ عالمی برادری جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے، بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا، دورے سے چین کے ساتھ مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاک فضائیہ دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار، شہداء کا نام ہمیشہ عزت اور فخر سے لیا جاتا رہے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شہید اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، ورثا سے تعزیت، کہا بہادر بیٹوں کی جرأت اور قربانی مشعل راہ ہے۔ ایئر چیف نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، فوجی اہلکاروں اور شہریوں سے ملاقات، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے بے مثال کردار کا اعتراف، وزیر اعظم آج کراچی کا دورہ کریں گے، پاک نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب، شیڈیول شہباز شریف بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے پر خراج تحسین پیش کریں گے، وزیر اعظم گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پشاور کے علاقے خٹکو پل میں خاندانی جھگڑے پر ہولناک تصادم، 6 افراد جان سے گئے، 3 خواتین بھی شامل، ایک زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ عالمی برادری کو مودی سرکار کا مکروہ چہرہ دکھانے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ، ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہا چین ہمارا اہنی دوست، دو طرفہ تعلقات کے علاوہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور عالمی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ عالمی برادری جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے، بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا، دورے سے چین کے ساتھ مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاک فضائیہ دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار، شہداء کا نام ہمیشہ عزت اور فخر سے لیا جاتا رہے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شہید اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، ورثا سے تعزیت، کہا بہادر بیٹوں کی جرأت اور قربانی مشعل راہ ہے۔ ایئر چیف نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، فوجی اہلکاروں اور شہریوں سے ملاقات، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے بے مثال کردار کا اعتراف، وزیر اعظم آج کراچی کا دورہ کریں گے، پاک نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب، شیڈیول شہباز شریف بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے پر خراج تحسین پیش کریں گے، وزیر اعظم گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پشاور کے علاقے خٹکو پل میں خاندانی جھگڑے پر ہولناک تصادم، 6 افراد جان سے گئے، 3 خواتین بھی شامل، ایک زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔
عالمی برادری کو مودی سرکار کا مکروہ چہرہ دکھانے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ، ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہا چین ہمارا اہنی دوست، دو طرفہ تعلقات کے علاوہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور عالمی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ عالمی برادری جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے، بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا، دورے سے چین کے ساتھ مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاک فضائیہ دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار، شہداء کا نام ہمیشہ عزت اور فخر سے لیا جاتا رہے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، ورثہ سے تعزیت، کہا بہادر بیٹوں کی جرأت اور قربانی مشعل راہ ہے۔ ایئر چیف نے CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، فوجی اہلکاروں اور شہریوں سے ملاقات، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے بے مثال کردار کا اعتراف، وزیر اعظم آج کراچی کا دورہ کریں گے، پاک نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب، شیڈیول شہباز شریف بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے پر خراج تحسین پیش کریں گے، وزیر اعظم گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پشاور کے علاقے خٹکو پل میں خاندانی جھگڑے پر ہولناک تصادم، 6 افراد جان سے گئے، 3 خواتین بھی شامل، 1 زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ عالمی برادری کو مودی سرکار کا مکروہ چہرہ دکھانے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ، ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہا چین ہمارا اہنی دوست، دو طرفہ تعلقات کے علاوہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور عالمی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ عالمی برادری جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے، بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا، دورے سے چین کے ساتھ مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاک فضائیہ دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار، شہداء کا نام ہمیشہ عزت اور فخر سے لیا جاتا رہے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، ورثہ سے تعزیت، کہا بہادر بیٹوں کی جرأت اور قربانی مشعل راہ ہے۔ ایئر چیف نے CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، فوجی اہلکاروں اور شہریوں سے ملاقات، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے بے مثال کردار کا اعتراف، وزیر اعظم آج کراچی کا دورہ کریں گے، پاک نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب، شیڈیول شہباز شریف بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے پر خراج تحسین پیش کریں گے، وزیر اعظم گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پشاور کے علاقے خٹکو پل میں خاندانی جھگڑے پر ہولناک تصادم، 6 افراد جان سے گئے، 3 خواتین بھی شامل، 1 زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔